اب نظر لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان الحکم الا للہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ یہ زندگی یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو جس طرح اور چیزیں کچھ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتی ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، ایسے ہی یہ چیز بھی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. پھر اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہی مصیبت آتی. پھر یہ کہ یہ تقدیر میں تکلیف لکھی ہوتی ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر بد ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں اذکار اور تلاوت اور اللہ کے نام کی کمی ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود اور معیون کی طرف حاسد یعنی حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں. کبھی ان کا نشانہ لگ جاتا ہے، کبھی خطا ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں، اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اذکار وغیرہ کی کوئی لیئر نہیں، اور یہ کہ صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں، تو تیر اس کو لگ جاتا ہے اور اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اذکار وغیرہ پڑھنے کے باوجود بھی نظر لگ جاتی ہے، اور وہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، تقدیر ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ تو جسمانی عوارض ہوتے ہیں، یعنی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے چہرے پہ دھبے پڑ جانا. وہ حضرت ام سلمہ والی حدیث میں جس بچی کے چہرے پر دھبے تھے سیاہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دم کرنے کا کہا. پھر بلا وجہ رونا آتے جانا، جیسے بچے بلا وجہ روتے چاہتے روتے، انہیں اٹھا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، ان کو اثر ہی نہیں. اللہ اکبر. شاید آپ کو بھی کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہو، بڑا بھی ہو سکتا ہے نا، بے وجہ رونا آتا چلا جاتا ہے، ہوتا ہے. یہ جو بچوں کا بلا وجہ روتے جانا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا؟ یعنی اس کو نظر لگی ہوئی ہے اس لیے رو رہا ہے. پھر بچوں کا کمزور ہو جانا، سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑھ ہی نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے کہا کیا بات ہے، میں اپنے بھائی یعنی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. نہیں ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے دم کر دو. پھر اسی طرح بعض اوقات گرنا اور پھسلنا، یعنی آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، جیسے اس دن کسی بہن نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا چلتے چلتے، یا اسی طرح انسان گر پڑتا چلتے ہوئے، یا اوپر سے پھسل جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ بھی بن جاتی، یعنی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے معاملہ اور اچانک بے وجہ کوئی ایسی مصیبت آ پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. کبھی جان خطرے میں پڑ جاتی، شدید بیماری لاحق ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے ذرا نہا لیں. سہل نے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، 3 دفعہ آواز دی، اس نے جواب نہ دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی. آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا، پھر یہ دعا دی اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا.